اس عقیدے کے ہوتے ہوئے کہ رزق تقسیم ہو چکا ہے اور روز ازل کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے کی، انسان اگر پھر بھی جستجو اور طلب میں لگتا ہے تو یہ اپنے آخرت کی بربادی کا سودا کر رہا ہے، آخرت کے نقصان اور آخرت کے خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکتوب علی ظہر الحوت والثور رزق فلاں بن فلاں فلا یزداد الحریث الا جہدا، کہ مچھلی اور بیل کی پیٹھ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا رزق ہے، تو حریص اور لالچی شخص کو صرف جوہد اور مشقت کے سوا اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ لالچی شخص کو صرف مشقت اور پریشانی کے سوا اور کچھ نہیں آنے کا۔ اور فرماتے ہیں ایک بزرگ کہ جو تیرے مقدر کا رزق ہے، جو لقمہ تجھے چبانا ہے، وہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں چبا سکتا۔ اب اپنے حصے کا رزق عزت کے ساتھ کھاؤ، ذلت کے ساتھ نہ کھاؤ، پریشان ہو کے نہ کھاؤ، مضطرب ہو کے نہ کھاؤ، عدم اعتماد کے شکار ہو کے نہ کھاؤ، بلکہ سکون سے، عزت سے کھاؤ۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رزق جو ہے یہ زندہ انسانوں کا حصہ ہے، کہ رزق زندہ انسانوں کے لیے ہی ہوتا ہے، مردہ انسانوں کو رزق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے نفس کو اس طرح سے سمجھایا کہ جب رزق زندہ لوگوں کا ہے، مردوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں، تو جس طرح سے میری زندگی اللہ عز و جل کے خزانے اور اس کے دستے قدرت میں ہے، اسی طریقے سے میرا رزق بھی اللہ عز و جل کے خزانے اور اس کے دستے قدرت میں ہے۔ مجھے زندگی دینا اس کی طاقت اور اس کی مشیت پر مبنی ہے کہ وہ مجھے زندہ رکھے یا موت دے، اسی طریقے سے مجھے رزق دینا اس کی قدرت میں ہے، مجھے رزق عطا کرے یا نہ کرے، دے یا نہ دے، اور اسی کی مشیت سب سے غالب ہے، سب سے طاقتور ہے، اور اس کی مشیت میرے علم سے پوشیدہ ہے، وہ جیسے چاہے تدبیر کرتا ہے، بس مجھے توکل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل بندے کے رزق کا ضامن اور کفیل ہے، لیکن اتنے ہی رزق کا جتنا غذا ہو سکے، بندے کا جسم تربیت پا سکے، نشو و نما کر سکے، بڑھ سکے، قائم رہ سکے، اس سے زیادہ باقی کھانا پینا، عیش کرنا، آرام، سکون، دیگر ذرائع اسباب ہونا، اس کا ذمہ اللہ عز و جل کا نہیں، زیادہ کا نہیں۔ بدن قائم رہے اتنا ذمہ یقیناً اللہ عز و جل کا، یہ واجب ہے کہ میرے جسم کی بقا اللہ کے ذمہ ہے، یہ بندے کو اعتماد اور توکل رکھنا واجب ہے۔ اب جب بندہ اللہ عز و جل کی بندگی کرنے لگتا ہے، عبادت کرنے لگتا ہے اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، اللہ عز و جل پر توکل کرتا ہے، تو بسا اوقات کھانے پینے کے ظاہری ذرائع اس کے لیے رکنے لگتے ہیں۔ تو ان ظاہری اسباب کے رکنے کے سبب، ظاہری اسباب دور ہونے کے سبب اسے ملول خاطر نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ حقیقت امر اس پر منکشف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بدن کی بقا اگر میری زندگی ہے تو اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، میرے بدن کا باقی رکھنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میرے بدن کا باقی رکھنا اس کے ذمہ ہے۔ اور یہی مقصود ہے بندے کا کہ بدن باقی رہے تاکہ وہ بندگی کر سکے، عبادت کر سکے، اور اللہ عز و جل اتنی غیبی مدد فرمائے گا کہ وہ اس کے بدن کو قائم رکھے تاکہ بندہ عبادت اور بندگی میں مصروف رہے۔ اور اللہ عز و جل کو قدرت ہے کہ وہ کسی ذریعے سبب سے اس کے بدن کو طاقت دے، بدن کو قائم رکھے، یا بغیر سبب کے غذا کھانے سے قائم رکھے، پانی پینے سے قائم رکھے، یا مٹی گارا کھانے سے بھی قائم رکھے، کوئی بے جان چیزیں جمادات کے سبب بھی اس کے بدن کو قائم رکھے، یا تسبیح و تحلیل کے ذریعے قائم رکھے جیسے فرشتے کہ وہ تسبیح و تحلیل کے سبب زندہ ہے، یا بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ عز و جل اسے زندہ رکھے اور اس کے بدن کو صحیح و سلامت اور قائم رکھے۔ اللہ عز و جل کو ہر اعتبار سے طاقت ہے، قدرت ہے، اور اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ بدن قائم رہے گا۔ تو اور مقصود بھی یہی ہے کہ انسان کا بدن باقی رہے، قائم رہے، تاکہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت اور خدمت حق میں مصروف رہ سکے۔